رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہنا مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی، وہ ٹہنی اس کو نہ چھوڑے گی جب تک جنت میں داخل نہ کر لے۔ اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کرنا، کیونکہ جو شخص اپنے رب کو بھول سکتا ہے جو کہ ہمارا حقیقی خالق ہے، وہ تمہیں بھول سکتا ہے۔ جو شخص روزانہ 300 مرتبہ یا سمادو پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے غیب سے بے بہا رزق حلال کا بندوبست فرمائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے پر رزق دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ کچھ دن اس عمل کو مستقل مجازی سے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے کام لوگوں کو زیادہ تر جنت میں داخل کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اچھے اخلاق۔ اور پوچھا گیا، کون سے کام زیادہ تر آدمی کو جہنم میں لے جائیں گے؟ فرمایا، 2 کھوکھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں تباہ کر دینے والی ہیں: حسد، جس نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا; حرص، جس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں نہ رہنے دیا; تکبر، جس نے ابلیس کو اپنے اس کے رتبے سے گرا دیا۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے انسانوں، حیوانوں اور جنوں پر حکمرانی کی؟ جواب آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ زمین و آسمان کا خلا ہو جائے، پھر تم اللہ سے استغفار کرو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نیکی تمہیں خوش کرے اور برائی افسردہ کرے تو تم مومن ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود نہیں بھیج لیتے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی نماز تجھے پا لے وہاں پر نماز پڑھ لیا کرو، وہی مسجد ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو،
تم لوگ سلامتی سے جنت میں داخل ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا۔ جس نے اسے عمداً ترک کیا اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ جاتا رہا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی چابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسی قومیں، امتیں، جماعتیں داخل ہوں گی جس کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے منہ ڈھانپ لیتے اور اپنی آواز کو دھیمی کرتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو سخت جگرالو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔